بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچرل انکم۔ جی، اس میں ہم کچھ ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے کہ ایگریکلچر انکم میں کون کون سی انکم فال کرتی ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی انکم بھی ہوتی ہے جو بظاہر تو ایگریکلچر انکم ہے، لیکن وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ایگریکلچر انکم نہیں ہوتی۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ قسم کی ایسی انکم ہوتی ہے جو پارٹلی ایگریکلچر ہوتی ہے اور پارٹلی نان ایگریکلچر ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی انکم جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ہو سکتی ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں۔ جی، رینٹ ریسیوڈ بائی لیسر آف ایگریکلچرل لینڈ، یعنی ایسی لینڈ جس پہ کوئی ایگریکلچر ہو رہی ہو اور جو مالک ہے اسے کوئی رینٹ مل رہا ہو، تو جو رینٹ ہے وہ ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، اس سے علاوہ انکم ریسیوڈ بائی لیزی آف ایگریکلچر لینڈ بائی کلٹیویشن، یعنی جو کوئی شخص ایگریکلچر لینڈ کرائے پہ حاصل کرتا ہے اور اس میں کاشتکاری کرتا ہے، اس سے جو آمدن اسے ہوگی تو وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ لارڈ گروز ٹریز آن ہز لینڈ، یعنی کوئی مالک مکان ہے وہ کوئی درخت اپنی زمین پہ اگاتا ہے تو اس سے جو انکم ہوگی وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، اس کے بعد ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ایک گندم جو ہے وہ کوئی اپنی فارم ہاؤس پہ اگاتا ہے اور اسے سیل کرتا ہے تو وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لینڈ لارڈ ریسیو رینٹ ان دا فارم آف شیئر آف کراپ، یعنی لینڈ لارڈ ہے وہ کہتا ہے جی فصل ہے، فصل میں جب فصل کی کاشت ہوگی تو آدھی آپ کی ہوگی، آدھی میری ہوگی، یا جو بھی پرسنٹیج ہوگی، تو جو لینڈ لارڈ کو شیئر ملے گا وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی، اور کاشتکار کی بھی جو شیئر اسے ملے گا وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، اس کے بعد ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے جو کہ بالکل اس ایگریکلچر لینڈ کے ساتھ ہے، اور وہ جو کرایہ دار ہے وہ ایک کلٹیویٹر ہے، کاشتکار ہے، اور وہ اس بلڈنگ کو ایز اے اسٹور ہاؤس استعمال کرتا ہے، تو جو رینٹ مالک زمین کو ملے گا تو وہ بھی ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس قسم کی انکم ہوتی ہے جو بظاہر تو ایگریکلچر میں آتی ہے، لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ایگریکلچر انکم ٹریٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ انکم فرام بزنس یا انکم فرام ادر سورسز میں ایڈ ہو جائے گی اور اس کے مطابق اس کی ٹیکسیشن ہوگی۔ تو آئیے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ جی، ایگریکلچر انکم اگینسٹ ہوم ناٹ پیڈ ایگریکلچر انکم ٹیکس ٹو دا ریسپیکٹو پروونس، یعنی کوئی بھی ایگریکلچر انکم ہے تو وہ ایگریکلچر انکم، لیکن اس پہ جو متعلقہ صوبہ ہے اسے ایگریکلچر انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر پروونس کا اپنا ایک لا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا۔ اگر وہ پے نہیں کیا ہوگا تو یہاں FBR میں اسے انکم فرام ادر سورس میں ایڈ کر کے ٹیکس کیا جائے گا۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم فرام انگلینڈ، تو جو یہاں پہ ایگریکلچر انکم فرام پاکستان، لینڈ پاکستان میں ہوگی تو وہ اس میں فال کرے گا۔ ادروائز جو ہے اگر انگلینڈ میں کوئی زمین ہے کسی کی اور وہاں سے ایگریکلچر انکم آ رہی ہے تو وہ مطلب اسے ہم ایگزیمپٹ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ انکم فرام ادر سورسز یا انکم فرام بزنس میں وہ ٹیکس ہوگا۔ جی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زمین کی مٹی سیل کرتا ہے اینٹیں وغیرہ بنانے کے لیے تو وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی، اسی طرح پروفٹ فرام کانٹریکٹ آف کٹنگ اینڈ سیلنگ ٹریز،
یعنی کوئی ایسا فرد ہے جو کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ کرتا ہے کہ زمین پہ وہ درخت جو لگے ہوئے ہیں اسے کاٹنے کا معاوضہ لیتا ہے، تو وہ ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹن جننگ فیکٹری کی انکم بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انکم فرام لینڈ یوز فار اسٹورنگ ٹمبر۔ ٹمبر کو اگر اسٹور کرنے کے لیے اگر کوئی لینڈ ہے تو وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ اسی طرح فلور مل کی انکم بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انکم فرام لینڈ یوز فار مارکیٹس، یعنی کوئی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، خواہ اس میں زرعی اجناس ہی سیل کیوں نہ ہو رہی ہوں لیکن اس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ اسی طرح فشریز اینڈ فیریز سے بھی جو انکم ہوگی وہ ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ فائننگ رائلٹیز، یہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبکنٹینیوس گروتھ آف ٹریز اینڈ پلانٹس، یعنی خود رو کوئی اگر درخت یا پودے وغیرہ اگتے ہیں تو اس سے جو اگر کوئی انکم ہوتی ہے تو وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی، کیونکہ ایگریکلچر کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ وہ یوز فار ایگریکلچر پرپزز ہو، یعنی اسے اس طرح سے ایگریکلچر کے لیے یوز کیا جا رہا ہو۔ لیکن جو آٹومیٹک سے کوئی چیز اگتی ہے تو وہ انکم فرام ادر سورسز میں ٹیکس ہوگی۔ جی اسی طرح سپلائی آف واٹر فار ایریگیشن، یعنی اگر کوئی شخص ٹیوب ویل وغیرہ لگاتا ہے اور وہ پانی بیچتا ہے تو وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیلری ریسیوڈ بائی ایگریکلچر مینیجر جو ہے وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ اسی طرح انکم فرام ڈیری فارمنگ جو ہے وہ بھی ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی انکم ہوتی ہے جو کہ پارٹلی ایگریکلچر ہوتی ہے اور پارٹلی نان ایگریکلچر ہوتی ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیا ایک کوئی شخص ہے، وہ مطلب چائے کے پتے اگاتا ہے اور وہ لینڈ پاکستان میں ہے، اور اس کے بعد وہ چائے جو ہے نا مینوفیکچر کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو اگر کوئی شوگر مل ہے کسی کی اور وہ شوگر کین جو ہے وہ اپنی زمین پہ اگاتا ہے اور اس کے بعد شوگر مینوفیکچر ہوتی ہے، تو یہ بھی پارٹلی ایگریکلچر اور پارٹلی نان ایگریکلچر انکم ہوگی۔ جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ایگریکلچر پروڈیوس یوز ہے را مٹیریل، اسے رول 11 آف انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ پروڈیوس ایسی ہے، یعنی فرض کیا جیسے گنا ہے تو جو کہ عام طور پہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہو، تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ہم اتنی ویلیو جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے انکم فرام بزنس کو وہ چیز چارج ہوگی۔ فرض کیا کسی کی شوگر مل ہے اور وہ گنا اگاتا ہے، اور جتنا گنا وہ اپنے کھیتوں سے اپنی فیکٹری میں لے کے جائے گا تو اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ایگریکلچر انکم جو ہے وہ اس میں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ پروڈیوس جو ہے ایسی ہے کہ جو عام طور پہ مارکیٹ میں سیل نہیں ہوتی، تو اس میں جو کلٹیویشن کے ایکسپنس ہیں یا زمین کا کوئی کرایہ وغیرہ دیا گیا ہے، تو اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ایگریکلچر انکم میں ایڈ کیا جائے گا۔ تو باقی انکم جو ہے وہ انکم فرام ادر سورسز یا انکم فرام بزنس میں ٹیکس ہوگی۔ جی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔